الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العلیم۔ حافظ محمد ظفر قریشی صاحب تلاوت قرآن ربی سے آج کی اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ التماس گزار ہوں جناب علی رضا قریشی سے آپ تشریف لائیں اور بارگاہ سید القرین میں ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ انتہائی قابل غور شعر۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو ذرا، ان کی محفل سجا کے تو دیکھو، خدا بھی یقیناً تمہاری سنے گا، ذرا ان کی محفل میں آ کر تو دیکھو۔ یہ کیوں کہتے ہیں ہمیں مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ آخری شعر مکتا، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دے بھی گیا ساتھ جا بھی گئی، ساتھ دے بھی گیا ساتھ جا بھی گئی، تو میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس
التماس گزار ہوں شہزادہ حضور غوث الورا مخدوم المخادین مخدوم سید احمد مجتبیٰ گیلانی صاحب سے کہ آپ آج کی اس رحمت للعالمین کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ یہ بابرکت محفل جس میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن منا رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام اکابرین کو اور بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں دو واقعے سنا کر اجازت چاہوں گا۔ بہت بڑی شخصیت، شاعر، اوریٹر اور ملک کے نامور بلکہ دنیا میں کے نامور شخصیت میں شمار ہوتا ہے۔ میرے والد محترم سید محمد علمدار حسین گیلانی کی ڈیوٹی لگی کہ آپ نے لاہور جا کر حضرت علامہ اقبال کو آپ نے مدعو کرنا ہے تاکہ وہ انجمن اسلامیہ کے جلسے میں صدارت کریں اور تقریر کریں۔ تو میرے والد محترم اپنے ایک استاد کے ساتھ لاہور تشریف لے گئے، انہوں نے ان کو مدعو کیا، انہوں نے دعوت قبول کی، اور جب ملتان میں وہ تشریف لے آئے، وہ ریلوے کے ذریعے آئے اور اپنے کوپے میں سوار تھے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ایک بزرگ ان کو ریسیو کرنے کے لیے اسٹیشن پہ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کوپے میں پہنچا تو میرے جو ساتھ بزرگ تھے وہ بہت سادہ لو انسان تھے۔ انہیں جاتے ہی کہا سلام دعا کے بعد، آئے ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ وہ کسی کیفیت میں تھے، تو فرمایا کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انجمن اسلامیہ ملتان کے جلسے کی آپ نے صدارت کرنی ہے۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ یا تو سیٹ پہ بیٹھے تھے یا فرش پہ گر گئے، اور والد صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے کسی نے بالٹی پانی کی انڈیل دی، اتنا پسینہ آ گیا۔ اب والد صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ ہمارے معزز مہمان ہیں اور ان کی حالت بگڑ گئی ہے، کہیں معاملہ اور نہ بڑھ جائے۔ تو جب وہ ان کو پانی شانی پلایا، جب وہ ہوش میں آئے تو پھر فرمایا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو جلسے میں لے جانا ہے جس کی صدارت آپ نے کرنی ہے۔ دیکھیں، جیسے مدنی صاحب محبت کرنے والے ہیں، بوسن صاحب ہیں، ہمارے دوسرے اکابرین بیٹھے ہیں، وہ بھی عاشق رسول تھے۔ کہنے لگے کہ جہاں جلسے میں اگر مجھے جوتیوں میں جگہ مل جائے تو چاہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ جلسے کی صدارت کریں، میں مر نہیں جاؤں گا، میں تڑپ نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ایک واقعہ یہ ہے، اور دوسرا میں نے واقعہ آپ کو یہ سنانا ہے۔ مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑے مفکر، رائٹر اور ایک اسٹیٹس مین تھے۔ انہوں نے 28 سال کی محنت کے بعد ایک کتاب لکھی، اس کا عنوان کیا تھا کہ دنیا میں 100 مشہور لوگ، اس کو نفیس انصاری صاحب 100 مشہور لوگ۔ تو جب انہوں نے لندن میں
ایک تقریب کا انعقاد کیا تاکہ وہ اناؤنس کر سکیں کہ 100 لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے۔ جب وہ اسٹیج پہ پہنچے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ یقیناً حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں گے۔ تو وہ انہوں نے بڑا شور شرابہ کیا، مگر 28 سال کی محنت تھی، تگ و دو تھی، انہوں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے کہا کہ جو میں نے اسٹڈی کیا ہے اور میں جس نتیجے پہنچا ہوں اس کا میں اناؤنس آج ہی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ 100 لوگوں میں سے جو سب سے افضل ہے وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ ایک بستی میں مکہ میں ایک شخص اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔ اس وقت 4 لوگوں نے ان کو تسلیم کیا، ان پہ ایمان لائے۔ اس میں ان کی اہلیہ، ان کے ایک دوست اور 2 بچے تھے، وہ ایمان لے آئے۔ وہ پھر تحریر کرتا ہے کہ ایک شخص جو 4 لوگوں پہ مشتمل جماعت تھی، وہ چند سالوں میں وہ 1.5 ارب لوگوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کیا کہا کہ جو شخص 1400 سال ایک بیان دیتے ہیں اور جوگ در جوگ لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور مزید کہا کہ جھوٹ جو ہے وہ 1.5 ارب وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ تو لہذا مسلمان تو مسلمان ہم مانتے ہیں، مگر یہ کرسچن کا اتنا بڑا تجربہ 28 سالہ، وہ کہتا ہے کہ سب سے افضل حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر اکابرین کا فرداً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ نے بڑا خندہ پیشانی سے سنا، کیونکہ یہ میرا بھی جذبات تھے جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آخر میں ان اشعار سے میں اجازت چاہوں گا۔ کلیاں عشق کمانا اوکھا، کلیاں عشق کمانا اوکھا، کسے نو یار بنانا اوکھا، پیار پیار ہر کوئی بولے، کر کے پیار نبھانا اوکھا، لوکی دکھاں تے ہس لیندے، کسے دا درد منڈانا اوکھا، گلاں نال نہیں رتبے ملدے، جوگی ویس وٹانا اوکھا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب مخدوم المخادیم مخدوم سید احمد مجتبیٰ شاہ صاحب گیلانی۔ آج کی اس متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کے زیر تمام سالانہ رحمت للعالمین کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ میں التماس گزار ہوں مرکزی انجمن شان محمدی کے صدر جناب شیخ عبدالحمید قادری صاحب سے آپ تشریف لائیں اور آقا کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کریم پر سائن خود خدا بھی درود پڑھتا ہے۔ ان پہ جلوے درود پڑھتے ہیں، سب فرشتے درود پڑھتے ہیں،
ان پہ ہوتا ہے خدا خوش سائم جو بھی دل سے درود پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ تمامی حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ نعت شریف کے چند اشعار پیش کروں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ان رسولوں کے آقا ہمارا نبی، سب سے اولیاء و اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بہت شکریہ جناب شیخ عبدالامیر قادری، بارگاہ سید الامین میں ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کر رہے تھے۔ میں التماس گزار ہوں ممتاز مذہبی اسکالر ممبر ضلع یمن کمیٹی جناب پروفیسر عبدالماجد بھٹو صاحب سے آپ تشریف لائیں گے اور آج کی اس رحمت للعالمین کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ جناب محترم پروفیسر عبدالماجد بھٹو صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے شہر ہی نہیں ہمارے خطے کی اہم شخصیات کی موجودگی سادات کی نظر صرف مسلمان ہی نہیں پوری انسانیت، میں کہتا ہوں انسانیت نہیں پورے جہان
اس مہینے میں خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت ہیں، نہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، بلکہ جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ضابطۂ حیات کی تبلیغ کی، اس ضابطۂ حیات کی، مذہب پہلے بھی تھے لیکن ان مذاہب میں صرف عبادات کا طریقہ تھا، یہ دین آیا تو عبادت اس کا حصہ ہے، یہ پورا ضابطۂ حیات ہے۔ جب ضابطۂ حیات کی ابتدا ہوئی تو عبادات بعد میں نازل ہوئی ہیں، نماز کا حکم بعد میں، روزے کا بعد میں، زکوٰۃ کا بعد میں، اس کی ابتدا اخلاقیات سے ہوئی ہے۔ کردار اول ہے، اخلاق اول ہے، عبادت اس کا حصہ ہے۔ نماز اس دین کا حصہ ہے، مکمل دین نہیں، روزہ اس کا حصہ ہے، مکمل دین نہیں، اسی طرح ارکان 5 جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، مکمل نہیں۔ مکمل اخلاقیات جو حضور نے سکھائی ہیں وہ ہم میں ناپید ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دنیا پھر چکے ہیں، پوچھیں ان سے کہ جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ساری دنیا گزر رہی ہے، جب پاکستان کا پاسپورٹ آتا کہتے سائڈ پہ ہو جو، بیگ کھولو۔ ہم نے کیوں اپنے چہرے کو اس طرح کا کر لیا؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا پاسپورٹ نظر آئے، سب کو پتہ لگے کہ محمد کے امتی غلط ہو ہی نہیں سکتے، محمد کے امتی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم نے تو اپنے آپ کا کردار اس طرح کا پیش کیا کہ ہمارا تو پاسپورٹ دیکھ کے کہتے ہیں یہ ٹھگ آ گئے۔ تو خدا کے لیے ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور اپنے رویے کو بہتر کریں۔ رویہ جو نبی نے بتایا، جب نبی نے کہا کہ ہمسائے کا خیال کرنا ہے تو یہ نہیں بتایا کہ ہمسایہ بریلوی ہو تو یہ، شیعہ ہو تو یہ، اور کافر ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، حضور نے فرمایا ہمسایہ۔ جب کہا یتیم کا خیال کرو تو یہ نہیں بتایا کہ یتیم یہودی ہے تو خیال کرنا ہے، نہیں کرنا، یتیم کا خیال کرنا ہے۔ تو احترام انسانیت، احترام آدمیت اس دین کا خاصہ ہے اور سچائی پر مبنی ہے، کردار پر مبنی ہے۔ حضور نے کردار پیش کیا، سچے ہونے کا کردار، امین ہونے کا کردار، پاک صاف زندگی، پاک صاف جوانی، تو وہ کردار ایسا تھا کہ وہ پوری دنیا پہ چھا گیا۔ ہم اپنے اس نبی کی صورت اور سیرت دونوں کو اپنائیں، جس طرح کی صورت ہے اس طرح بننے کی کوشش کریں۔ جو حضور کی سیرت تھی وہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور یہی آج کے دن کا پیغام ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لیں، یہی نجات کی راہ ہے۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر عبدالماجد بٹو صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں رحمت للعالمین کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ حضور کی جشن ولادت کا پروگرام ہے، جشن کا 2-3 اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، دروشی پڑھیے۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے،
ماں تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ۔ عقیدے کا شیر، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ۔ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف نور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ التماس گزار ہوں حافظ معین خالد ٹرسٹ کے سربراہ جناب حافظ معین خالد صاحب سے کہ آپ بھی آج کی رحمت للعالمین کانفرنس۔ میں ڈاکٹر صاحب کو پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت اور اتنی بابرکت محفل کا انعقاد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں پکارا جا رہا ہوتا ہے، کہیں انڈونیشیا میں، کبھی امریکہ میں، کبھی پاکستان میں، کبھی سعودی عرب میں، مگر یہ بڑے سعادت کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام مبارک کے لیے آپ کا بھی انتخاب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا باتیں ہم کریں، کر ہی نہیں سکتے۔ آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسی بابرکت ہستی اس دنیا میں نہ پہلے آئی نہ آئندہ آئے گی۔ آپ بہترین باپ تھے، بہترین سپہ سالار تھے، بہترین سیاستدان تھے، بہترین حکمران تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی کسی ایک سنت پر عمل کریں۔ اگر ہم کسی ایک سنت کو بھی اپنا لیں تو ہمارا سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ ہم صرف جھوٹ بولنا ہی چھوڑ دیں۔ آپ تو صادق امین بھی تھے نا، آپ پاک صاحب بھی رہتے تھے، کوئی ایک چیز تو اپنا لیں۔ ہم ضرور میلاد کرنی چاہیے، کریں، ریلیاں نکالنی چاہیے، کریں، مگر ان کی کسی بات پہ عمل بھی تو کریں نا۔ انہوں نے ہمیں سبق کیا دیا، ہمیں درس کیا دیا، مگر افسوس کہ ان کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کرتے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کی کسی ایک بات کو اپنانے کی توفیق دے دے۔ التماس گزار ہوں درگاہ حضرت صفی نواب کے سجادہ نشین مخدوم المقادین مخدوم سید محمد زہیر گیلانی صاحب سے کہ آپ بھی آج کی رحمت للعالمین کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میرے کرم فرما جناب ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب اور جناب حافظ اللہ رتا حسن صاحب اکابرین شہر، آج ہم سب عید میلاد النبی کا جشن منانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو ہم سرکار کے بلاوے پہ ہی آئے ہوئے ہیں سب، اور اس جہاں میں سوائے ابلیس کے سارے ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سب عید منا رہے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت، ان کی ولادت با سعادت پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، جس طرح اللہ کے فرشتے 70
70,000 فرشتہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آ کے درود و سلام پیش کرتے ہیں، اس طرح حاضری پیش کرتے ہیں، اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، اور اپنے گھروں میں بھی اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بھی اس بات پہ بتانا چاہیے کہ آپ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ میں التماس گزار ہوں ہمارے خطے کی معروف آواز جناب سجاد ملک صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ بے کسرا میں حاضری پیش فرمائیں۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدنی صاحب مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، نظر کیا سب گنبد آ رہا ہے، نظر کیا سب گنبد آ رہا ہے، کہ دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے، میرا دل بھی تو مجھ کو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل مجھ کو اپنے ساتھ لے جا، مدینے کیوں اکیلے جا رہا ہے، مدینے کیوں اکیلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا بڑی امید لے کر سرور دین، بڑی امید لے کر سرور دین،
رہا ہے مدینے میں یہ منگتا جا رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ انہیں کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ تمام گزار ہوں جناب اویس ممتاز سے آپ تشریف لائیں اور بارگاہ بے کسپنا میں ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش فرمائیں گے جناب محترم اویس ممتاز۔ میں اپنی نعت کے چند اشعار آپ سب کی سماعتوں میں نظر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عرض کیا ہے کہ آقا کی مدح میں کیا قرآن کہہ رہا ہے، آقا کی مدح میں کیا قرآن کہہ رہا ہے، یاسین اور طٰہٰ قرآن کہہ رہا ہے۔ تخلیق اولی ہے خالق کی اور دیکھو، تخلیق اولی ہے خالق کی اور دیکھو، ختم رسول ہے آقا قرآن کہہ رہا ہے، ختم رسول ہے آقا قرآن کہہ رہا ہے۔ سرکار نے جو دیکھا حق کو بھی کس ادا سے، سرکار نے جو دیکھا حق کو بھی کس ادا سے، مازاق کا یہ قصہ قرآن کہہ رہا ہے۔ شمس الضحیٰ وہ چہرہ بدر الدجیٰ وہ زلفیں، شمس الضحیٰ وہ چہرہ بدر الدجیٰ وہ زلفیں، سرکار کا سراپا قرآن کہہ رہا ہے، سرکار کا سراپا قرآن کہہ رہا ہے۔ مانگی خلیل نے جو آقا تمہاری خاطر، مانگی خلیل نے جو آقا تمہاری خاطر، تو وقت اس دعا کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اس نعت پر اویس اب ہو کیوں نہ شکر لب پر، اس نعت پر اویس اب ہو کیوں نہ شکر لب پر، سرکار کا قصیدہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آقا کی مدح میں کیا قرآن کہہ رہا ہے، یاسین اور طٰہٰ قرآن کہہ رہا ہے۔ بہت شکریہ جناب اویس ممتاز بارگاہ بے کسپنا میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ پھر تمام گزار ہوں تحریک تحفظ نماز رسالت کے رہنما جناب محمد ایوب مغل صاحب سے کہ آپ بھی آج کی اس رحمت للعالمین کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من علم ومن حجم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک آخر الخلق کلهم۔ حضرات محترم، میں سب سے پہلے ڈاکٹر محمد اکمل مدنی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ کیا تمام مسالک کا عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور انبیاء کرام دعا مانگتے گئے کہ یا اللہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دے، اور ہمیں تو جھومٹ ڈالنی چاہیے، ہمیں تو خوشی منانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور دعا کرو کہ اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اللہ ایمان کے ساتھ لے جائے۔ اور حضرات محترم، جہاں تک فلسطینیوں کی بات ہے، فلسطینیوں پر ہونے والا ظلم ہم اپنے اوپر ظلم تصور کرتے ہیں،
بچوں، عورتوں اور جو بوڑھے جوان وہاں شہید ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام، بلکہ میں کہوں گا کہ پوری دنیا کی عوام، ان کے دل حضور خاتم النبیین گنبد خضرا کے والی کی طرف ہیں، ان کا مرکز و محور گنبد خضرا اور کعبۃ اللہ ہے۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہمارے اسلامی ممالک کے حکمران، خصوصاً عرب ممالک کے حکمران اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ آنکھیں کھول لیں اور صرف یہ کہہ دیں کہ ہم آ رہے ہیں، ہمارے یہ مسائل آ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں اسی دن ظلم بند ہو جائے گا۔ حضرات محترم، مرکزی میلاد کونسل نے اس سال تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلاد شریف کے تمام پروگرام تحفظ ختم نبوت کے نام کیے ہیں، اور بزرگ فرماتے ہیں جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دست پاک ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ میں عرض کروں کہ وہ پیارا پیارا مدینہ جو گنبد خضرا، اور گنبد خضرا میں حضور خاتم النبیین حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ وہاں خلیفۃ البلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ وہاں امام عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ اور آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں جو بیٹھے ہیں اس در پاک کی حاضر نصیب فرمائے۔ التماس گزار ہوں عاشق رسول ممتاز قانون دان شاعر ابن شاعر جناب وسیم ممتاز ایڈوکیٹ صاحب سے کہ آپ اپنی لکھی ہوئی نعت بحضور سرور کونین پیش فرمائیں گے۔ جناب محترم وسیم ممتاز ایڈوکیٹ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد ڈاکت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ عرض یہ ہے کہ آپ صلی علی خاتم الانبیاء، آپ صلی علی خاتم الانبیاء، اے حبیب خدا خاتم الانبیاء، آپ صلی علی خاتم الانبیاء، اے حبیب خدا خاتم الانبیاء، آپ مولائے کل، اے امام رسول، آپ ہیں مصطفیٰ خاتم الانبیاء۔ اور اس عقیدے پہ آقا نہ کیوں کر رہے جان میری فدا خاتم الانبیاء، اس عقیدے پہ آقا نہ کیوں کر رہے جان میری فدا خاتم الانبیاء۔ یہ عقیدہ ملا ہم کو قرآن سے، یہ عقیدہ ملا ہم کو قرآن سے، آپ ہیں باخدا خاتم الانبیاء۔ یہ عقیدہ ملا ہم کو قرآن سے، آپ ہیں باخدا خاتم الانبیاء۔ آ رہی ہے یہی قدسیوں کی صدا، آپ خیر الورا خاتم الانبیاء۔ اور میرا ختم نبوت پہ ایمان ہے، میرا ختم نبوت پہ ایمان ہے، آپ ہیں برملا خاتم الانبیاء۔ جو ہیں شاطر یقیناً وہ فی النار ہیں، شاہ حد و سرا خاتم الانبیاء۔ اور عرض کیا ہے کہ جشن میلاد کیوں کر منائیں نہ ہم، آپ رب کی عطا خاتم الانبیاء، آپ رب کی عطا خاتم الانبیاء۔ آپ کے نور کی ہے ضیا ہر طرف، آپ کے نور کی ہے ضیا ہر طرف، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء۔ یہ صحابہ نے بھی جان دے کر کہا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء۔ آپ کے قدموں کی دھول ہے کہکشاں، نور بدر الدجا خاتم الانبیاء۔
اور یہ وسیم آپ محض یہ وسیم آپ ہی کا ہے، یہی آسرا نام بس آپ کا خاتم اللہ۔ بہت خوبصورت کلام بارگاہ سید الامین میں لکھا، شاعر کی زبان سے آپ نے سماعت کیا جناب وسیم ممتاز صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تماس گزار ہوں جناب سابق ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب عوامی ایم پی اے عاشق رسول جناب بابو نفیس احمد انصاری صاحب سے کہ آپ بھی آج کی اس رحمت للعالمین کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ آگ ہے اولاد ابراہیم نمرود ہے، پھر کسی کو کیا کسی کا امتحان مقصود ہے۔ آج کا دور، آج کے ان لمحات میں جب ہم غزہ کی بات کرتے ہیں، فلسطین کی بات کرتے ہیں، ایران کی اس شہادت کی بات اسماعیل ہنیہ کے متعلق، اور جو انہوں نے جس حساب سے ہمارے قائدین کو شہید کیا ہے اور کیسے ٹارگیٹڈ شہادت پائی ہے کہ ایران کا علاقہ ہو، اور اس وقت اپنے پہ رائے ہے کہ میرے اگر کوئی مجاہدانہ 57 ممالک میں کردار ادا کر رہا ہے تو ایران ہے۔ ان حالات کہنا پڑے گا ہم کیا ہیں، یعنی 57 ممالک ہیں۔ اور گولڈا میئر کے متعلق میں نے پڑھا تھا جب اس نے 11 ملکوں کو آگے لگایا تھا اور مصر پر قبضہ کیا تھا، آئرن لیڈی اسے کہتے ہیں، اس کو کہا کہ آپ نے اسمبلی سے اجازت لی رکھ کیا، کہاں سے یہ اسلحہ آ گیا جو کہ آپ نے یوز کیا، اور اس کے انہوں نے کہا تھا کہ میں تاریخ کی ایک ادنا سی پڑھنے والی ہوں، میں نے یہ پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے ایک پیغمبر تھے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ان کی تاریخ کے میں نے پڑھا کہ جس وقت انہوں نے پردہ فرمایا تو ان کے بندوبست ان کے آخرت سے متعلق تھوڑا سا ان کا، کیونکہ یہودی تھے، اسے اپنے انداز میں کہا کہ لوگوں نے کیا تھا، لیکن ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان کے حجرے میں ذرا بکر، تلواریں، خنجر جو بھی تھی وہ سجے ہوئے تھے۔ یہ ہے اس کے مطلب اقبال نے کہا تھا شمشیر و سما رب توس و رباب آخر۔ اب جس کا آج ہم دن منا رہے ہیں میرے سرکار آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے متعلق اقبال کہتا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ قربانی تو دیتے آئے ہیں، قربانی تو دیتے ہیں، اور ایک دا یہی فرمایا ہے کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اگر پڑھو آگے بڑھو، کیونکہ میں تھوڑی سی تبدیلی لا رہا ہوں اس لیے میں نے گزارش کی ہے، تو اور پڑھو۔ اگر ہم شکوہ پڑھ لیں تھے ہم ایک تیرے مار کا راہوں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیے زانے کبھی یورپ کی کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، جان آنکھوں میں نہ جستی تھی جہانداروں میں، کلمہ پڑھتے تھے ہم شاہوں میں تلواروں کی۔ اور آگے چل کے کہتے آگے عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم جات، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ لگا۔ اور جواب شکوہ کرتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا تاریخ بہت کچھ بتاتی ہے۔ ایک اور اگر ہو ایک اور منٹ لوں گا، ابو لعب مرری ایک بہت بڑے دانشور تھے، انہوں نے شادی نہیں کرائی تھی اور اس کا ایک نظریہ تھا، اس کے تو اقبال کہتے ہیں ابو لعب مرری کے متعلق لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ گوشت نہ کھاتا تھا مرری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، ایک دوست نے بونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے مار کہ بونا تیتر یہ خان تر و تازہ محری نے دل دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، غفران اور لزومات وہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اے مرتد، اس کو ایک طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے مرتد بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیتر جو روست ہوا تیرا وہ گناہ کیا تھا کہ ہے جس کی سزا بات، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارہ۔ پھر وہ کہتا ہے وہی بات جو آج ساری دنیا کہتی ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ میں پھنسا۔ شکریہ، بہت شکریہ جناب بابو نفیس احمد انصاری صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ التماس گزار ہوں جناب عوامی تحریک کے مرکزی رہنما راؤ عارف رضوی صاحب سے کہ آپ بھی تشریف لائیں
اور اپنی حاضری رحمۃ للعالمین کانفرنس میں پیش فرمائیں۔ آج کی اس سالانہ رحمۃ للعالمین کانفرنس کے انعقاد پر ابتدا مجلس مومنٹ کے قائد محترم ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب جو شہر میں وحدت اور یکجہتی کا استعارہ ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اہل علم کے مجلس ہے تو کوئی دلیل والی بات میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے خیال میں سب سے کم علم ہوں یہاں پہ، سارے اہل علم بیٹھے ہیں۔ صرف ایک درخواست ہے درد مندانہ، اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہے تو ہر کوئی اپنے انداز سے مناتا ہے، کوئی اس پہ محافل کا انعقاد کرتا ہے، کوئی جلوس نکالتا ہے، کوئی لائٹنگ کرتا ہے، کوئی تبرک کا اہتمام کرتا ہے، مختلف انداز ہے۔ میری اپیل یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں کوئی خوشی کرتے ہیں اور کوئی شادی کا فنکشن ہو، کوئی بچے کی سالگرہ کا ہو، یا کوئی بھی گھر میں ایونٹ خوشیوں کے ہوتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اس فنکشن سے پہلے کسی مفتی صاحب کے پاس گئے ہوں اور ہم نے جا کے یہ پوچھا ہو کہ مفتی صاحب میں نے گھر میں شادی کرنی ہے، یہ بتا دیں شریعت میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا کیا ناجائز ہیں، کیا یہ خوشی کروں یا نہ کروں، اس پہ فتویٰ دے دیں۔ کبھی کسی نے اپنی گھر کی خوشیوں پہ کسی سے فتویٰ نہیں مانگا تو دوستان محترم صرف اتنی سی التجا ہے کہ بطور امتی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے ہم بنے، یہ پوری کائنات وجود میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشیاں اس نبی کے وسیلے سے پیدا فرمائیں اور سب کو خوشیاں عطا فرمائیں۔ جب اس نبی کی ولادت کا موقع آتا ہے تو اس پہ کیوں دلیل طلب کرتے ہیں؟ کہہ دیا کریں بطور امتی کہ ہمارے نبی کی ولادت کا جشن ہے، بغیر دلیل کے مناتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب عارف رضوی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ التماس گزار ہوں سینئر صحافی جناب رفیق قریشی صاحب سے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور بارگاہ بے کس کلام میں اپنی عقیدتیں پیش کریں۔ محترم ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب جو اس شہر میں اتحاد کی علامت ہیں، ندیم قریشی صاحب سچے عاشق رسول، اطہر شاہ بخاری صاحب، یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جو اس شہر کے لیے، اس کی بہتری کے لیے ہمہ گوش رہتے ہیں۔ آج ہم سرکار کی ولادت کے حوالے سے، جشن کے حوالے سے آج ہم یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اجتماع اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہاں پر علمی، ادبی، سیاسی و سماجی شخصیات کی کہکشاں موجود ہے، اور میں ان کی موجودگی میں کہ آپ کا نام میرے ورد زباں ہوتا ہے، آپ کا نام میرے ورد زباں ہوتا ہے، بھول جاتا ہوں پھر درد کہاں ہوتا ہے۔ تو آج ہم جشن منا رہے ہیں، جشن منائیں گے، اور انشاءاللہ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جشن والے کو بھی منائیں گے۔ میں التماس گزار ہوں متحدہ مسلم موومنٹ کے سینئر نائب صدر جناب سید اطہر شاہ بخاری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جو بدترین کافر اور بدترین سخت دل رکھنے والا بھی ہے، وہ بھی اس آج کے مبارک دن کے حوالے سے اس کے اندر بھی خوشی کی ایک لہر ہوتی ہے، ایمانیات کی لہر ہے۔ اچھا، ان ساری خوشیوں کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس بات کو ختم نہیں کرتے جب ہم کہتے ہیں کہ نبی رحمت ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، عالمین کو اس سے مشتق ہے، اس سے تو اس حوالے سے یہ ضرور کروں گا کہ ایک جس طریقے سے بات کو تھوڑا سا آپ حضرات سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے تو مجھے بھی ثواب مل جائے گا، آج کی حاضری میری ہو جائے گی، کہ جس طریقے سے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ماننے سے بات آگے ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی نہ مانی جائے، اللہ کی نہ مانی جائے تو اس وقت تک وہ ایمان کی تکمیل نہیں ہو پاتا۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے، ذات اقدس سے محبت ہے، ہم بیٹھے ہیں سارے، اسی طریقے سے آپ کی بات کو بھی ماننا وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سارا قرآن اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی ماننے کے لیے آیا، اور ساری حدیث پاک
जो भी अमाल हैं, सुबह आँख खोलने से लेकर उन दुआओं से लेकर रात को आँख बंद करने तक जितने भी अमाल हैं, चाहे आँख खोलने के बाद सबसे पहले जूती का पहनना है, फिर उठकर जाना है, बैतुल खला में जाना है, फिर पूरी सारी 24 घंटे की जो जिंदगी है, अगर उसको देखें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अमल के साथ अपनी सुन्नत को जो है जोड़ा हुआ है, और अगर उसको उस तरतीब के साथ पूरा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारा इबादत बन जाएगा। सिर्फ आज का दिन इबादत नहीं है, पूरी जो हयात तैयबा है उसके अंदर जितने अमाल हैं सारे हमारे अंदर इंशाअल्लाह वो सब इबादत होंगे, बशर्ते कि हम सुबह आँख खोलने से लेकर रात को आँख बंद करने तक जो पहली दुआ पढ़ते हैं ना, यानी रात को सोते हुए सुबह उठते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर, और रात को वो भी दुआ पढ़ते हैं। वैसे तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु नफ्सी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक व फव्वज़्तु अम्री इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा व ला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिका अल्लज़ी अरसलता अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इसके बंद करने तक इसे अल्लाह की मानते हुए, अल्लाह को मानते हुए अल्लाह की माननी आ जाएगी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत करते हुए आपकी बात से मोहब्बत करने का सिली का फायदा होगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी अकीदतें बारगाह बेकसना में पेश कर रहे थे। इल्तमास गुजार हूँ मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब आज के रसूल, आपका हवाला है हुजूर मेरी तो बहार सारी बहार आपसे है, जनाब नदीम कुरैशी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और आज की सालाना रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से अपने ख्यालात के साथ आएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेइंतहा मुबारकबाद की मुस्तहिक है ये ऑर्गेनाइजेशन MMM और इसकी तमाम लीडरशिप, डॉक्टर अकमल मदनी साहब, मेरे भाई डॉक्टर ललिता काशिफ बोसन साहब, जनाब अतर बुखारी साहब, दस्तगीर हामदी साहब और तमाम रुफ़का, कि उन्होंने हमें मौका फरहम किया कि हम सब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में इकट्ठे हों। इश्क मोहब्बत की इंतहाओं का नाम, इश्क में आशिक का मगलूब हो जाना, माशूक के हर जलवे पर, हर अमल पर मनोन सरे तस्लीम खम कर देना, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला, दहर में बड़ा उजाला है, लेकिन आशिकों की तपस्या में मुझे बड़ी कमी नजर आती है। जिस मुआशरे का आप और हम आज हिस्सा हैं, मैं नहीं समझता कि हम उस इश्क की पहली मंजिल के भी मुसाफिर। हमारे नाम हो सकते हैं आशिक रसूल, तबाए रसूल की ख्वाहिश रखने वाले, सरकार मदीना से प्यार करने वाले, वो दिल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। मेरा अपना एक सोच है, मुझे अच्छे असातिज़ा के जूते उठाने का मौका मिला। मैं नहीं समझता कि ईमान और मुनाफिकत एक दिल में रहती है। जहां ईमान होगा वहां इश्क मुस्तफा लाज़मी होगा, लेकिन इश्क मुस्तफा की जो मनाजिल आज हमें असर हाजिर में दरपेश हैं, फलस्तीन, अफगानिस्तान, लीबिया, पाकिस्तान, हर जगह जब मैं देखता हूँ शाह के मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो नबर्द आज़मा है। वो शायद किसी शायर ने कहा था, कशाकशे खसो दरिया है दीदनी कौसर, कशाकशे खसो दरिया है दीदनी कौसर, उलझ रहे हैं जमाने से जल्द दीवान। तो ये नुक्ता मुझे नहीं समझ आया, ये बाबूजी मेरी रहनुमाई करेंगे। बड़ी खूबसूरत और बड़ी इल्म और फरासत से भरपूर इन्होंने गुफ्तगू की कि क्या वजह है ये दीवाने हमेशा ही जद्दोजहद करते रहेंगे। इकबाल ने कहा था, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो कौन सा वो तूफान है जो इन शाख को उस मेराज पे पहुंचाएगा कि इनके हाथ में उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और दुनिया इनकी ताबे ना हो? इस सवाल के जवाब में
2 दहाइयां गुजर गई, घूमते हैं फिरते हैं, अल्लाह ने बहुत सारी जगहों पर पहुंचाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एनी हाउ, सिर्फ एक दरख्वास्त है, बड़ी खूबसूरत महफिल है, तवील गुफ्तगू हो गई, माजरत, चूंकि बुजुर्गों की एक मोहब्बत होती है, फिर आदमी 2-4 मिनट ज्यादा ले लेता है। मैं जरूर ये चाहूंगा कि आप और मैं महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतों का पैगाम जरूर लेकर चलें। आज हमें अपने मुआशरे में प्यार, दरगुजर, सिला रहमी और दोस्तों के लिए आसानियां तलाश करने वाले लोग भेजने की जितनी जरूरत है शायद माजी में कभी भी नहीं। और मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इश्क़ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मेराज तक पहुंचाए जिसका तस्वुर इमरान यूसुफ साहब और रफीक कुरैशी साहब हम जैसे निकम्मों से करते हैं। वो किसी शायर ने कहा था कि हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। और ये जितनी बहारें हैं, ये जितनी रोशनियां डॉक्टर अकमल मदनी साहब के दरे दौलत पे जगमग जगमग कर रही हैं, ये जमीनों और आसमान तक ये पैगाम जरूर जाएगा कि उशाद की ये महफिल यहाँ मौजूद है। और हर आशिक तमाम तर गलतियों के बावजूद आंखों में अश्क लिए झोली फैलाए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर खिदमत है और अर्ज कर रहा है, हाजिर हैं दरे दौलत पे गदा सरकार तवज्जो फरमाए, हाजिर हैं दरे दौलत पे गदा सरकार तवज्जो फरमाए। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब नदीम कुरैशी साहब, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब, बड़ी खूबसूरत अंदाज में बारगाह सैयदुल अमीन में अपनी अकीदतें पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तें अज़मतें हमेशा बुलंद फरमाए। मैं इल्तमास गुजार हूँ मुत्तहिदा मुस्लिम मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी आशिक़ रसूल जनाब हाफिज़ अल्लाह तकाशी बोसन साहब से आप तशरीफ़ लाएँ और आज की इस रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। आगाज करता हूँ कि हुई ईद सईद ते लख लख खुशियाँ जदा मोहसिन आज़म आया, हुई ईद सईद ते लख लख खुशियाँ जदा मोहसिन आज़म आया, जै काबे नू आ रंग लाया ते शिरक नू आण मिटाया। ते उंदी ईद मिलाद न क्यों होवे, जै ईद नू ईद बनाया ते उंदी ईद तुवारा लख ईदा जै काशिफ रब जनवाया। पहली बात ये जिस शख्सियत का आज जिक्र कर रहे हैं, ये वो शख्सियत है कि जब आप बैठे हुए थे चिड़िया फुड़फुड़ाती हुई आई, साहबा से पूछा कि इस चिड़िया को किसने तकलीफ पहुंचाई। साहबा में से एक आदमी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह इसके घोंसले से मैं बच्चे उठा लाया। फरमाया कि फौरन जाओ इसकी तकलीफ दूर करो, घोंसले में जाकर बच्चे वापस रखो। आप तशरीफ लेकर जा रहे थे, एक ऊंट बुड़बुड़ाता हुआ आ रहा था, लोग आगे पीछे दौड़ रहे थे। लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह ये पागल हो गया है, ऊंट भाग कर आ रहा है, तो आप एक तरफ हो जाएं। रिसालत माब ने फरमाया कि आप हट जाओ, इसे आने दो। वो ऊंट भागता भागता आपके करीब आया, आकर खड़ा हो गया और बुड़बुड़ाता रहा। रिसालत माब ने उसकी बुड़बुड़ात जब ख़त्म हुई तो आपने फरमाया कि ये कह रहा था कि मेरा मालिक मुझ पर जुल्म करता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने अपने मालिक की खिदमत की है, अब मैं खिदमत उस तरह नहीं कर सकता, वो मुझे चारा नहीं खिलाता, मुझे खुराक पूरी नहीं देता, मुझसे काम पूरा लेता है। अब उस नबी रहमत का जिक्र कर रहे हैं। आज उम्मत कट रही है, मर रही है, सिसक रहे हैं और वहाँ लाशें उठाने वाला कोई नहीं, कफन पहनाने वाला कोई नहीं, कब्र देने वाला कोई नहीं, और हम जश्न मनाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल जश्न मनाएं भाई, जश्न मनाना चाहिए, लेकिन खुदारा उस नबी रहमत की उम्मत के हाल पर भी गौर कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। जो उम्मत हम जश्न मना रहे हैं, पेप्सी कोला छोड़ने के लिए तैयार नहीं, कोका कोला छोड़ने के लिए तैयार नहीं, 5 रुपए उस फंड में देने के लिए तैयार नहीं, जश्न मना रहे हैं। मनाते रहें, भरपूर मनाते रहें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, थोड़ा सा गौर भी करना चाहिए। किस नबी की उम्मत कि जो परिंदों की उस तकलीफ पे इस तरह परेशान हो गए और उस परिंदे की, उस जानवर की तकलीफ को दूर किया। आज तो उम्मत कट रही है। 16,000 मासूम बच्चे
16,000 मासूम बच्चे बे गुनाह बे गोरो कफन गजा में मार दिए गए। लबनान में इस तरह हमला हो रहा है और हम जश्न मनाने में लगे हुए हैं। इकबाल को आप पढ़ रहे थे बाबूजी, हम भी थोड़े से तालिब इल्म हैं। हाँ, तो इकबाल ने तो बार बार जो छोड़ा है। मैं नबी रहमत की बस मकाम और मर्तबे के हवाले से एक दो आयात पेश करके फिर मैं शिकवा जवाब शिकवा के 2 अशार पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। यकीनन मेरा टाइम भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन मेरे अंदर भी एक दर्द है, एक तड़प है, एक चुभन है, बाखुदा एक दर्द मैं महसूस करता हूँ। मैंने पेप्सी को हाथ नहीं लगाया, मैंने कोका कोला को हाथ नहीं लगाया, मैंने 7 अप को हाथ नहीं लगाया। मैं यही कर सकता हूँ ना। और अगर कोई जाने के लिए तैयार हो तो मैं बखुदा उस काफिले में जाने के लिए तैयार। जब कोई बड़ा आदमी छोटे को बुलाता है तो वो नाम लेकर, अब जब कोई छोटा आदमी बड़े को बुलाता है तो वो लक़ब के साथ बुलाता है, एहतराम के। किसी को हाजी साहब कहेगा, किसी को बाबूजी कहेगा, किसी को डॉक्टर साहब कहेगा, लक़ब से, मकाम से, मर्तबे से बुलाता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सबसे बड़ा है, जो हम कहते हैं हर वक्त कहते हैं अल्लाह अकबर। अब आप देखें कि उसने बाकी अंबिया को किस तरह बुलाया और जब हमारे नबी को बुलाया तो उन्होंने किस तरह बुलाया, वहाँ उसूल किस तरह ख़त्म कर दिए और सारे कानून को एक तरफ रख दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम से मुखातिब हुआ तो कहा या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। आए आदम, नूह को बुलाया जब नूह दुआ मांग रहे थे, फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैर सालिह। ज़करिया को बुलाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा, या इब्राहीम क़द सद्दक़ता रोया, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़, या मूसा अंत फ़ख़्लना अलैका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। सबको ईसा कहा, मूसा को मूसा कहा, नूह को नूह कहकर बुलाया, आदम को आदम कहकर बुलाया। अब जब नबी रहमत की बारी आई तो कुरान उठाकर देख रहे अलम से लेकर वन्नास तक किसी एक मकाम पर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाम लेकर मुखातिब नहीं किया। तर्ज तखातुब बदल गया, अंदाज तकल्लुम बदल गया। कहीं कहा या अय्युहर रसूल, कहीं कहा या अय्युहन नबी, कहीं कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं कहा या अय्युहल मुदस्सिर, कहीं कहा यासीन, कहीं कहा ताहा। सारी जगह पर अल्लाह ने अलकाब से पुकारा और मोहब्बत के साथ नाम नहीं लिया, तखल्लुस से पुकारा, लक़ब से पुकारा, मोहब्बत से पुकारा। तो आखिरी बात एक और कि कल और आज में फ़र्क क्या है। इकबाल के 2 बंद पेश करता हूँ। इकबाल ने कहा शिकवा में, सफ़े दैर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये शिकवा था। अब जो जवाब आया अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से, उसके वजदान में, इल्हाम में जो बात इकबाल ने, उसने कहा कि सफ़े दैर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को बस जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़रे फरदा हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब हाफिज़ अल्लाह तकाशी बोसी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इल्तमास गुजार हूँ जनाब मलिक अकमल वैस साहब से कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और आज की इस रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। जनाब मोहतरम मलिक अकमल वैस साहब। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस दिन हुई सरकार मदीना की विलादत, उस दिन से बड़ा कोई भी त्यौहार नहीं है। और फिर आमद मुस्तफ़ा हुई, रोशन ज़माना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। डॉक्टर मोहम्मद अकमल खान मदनी साहब, थोड़ा सा गौर कीजिए इनकी जिद्दोजहद क्या है। सूफियाना तरीक़ है सारा। जिस तरह सूफिया के आस्थानों से मोहब्बत और अमन के चश्मे फूटते हैं ना, डॉक्टर साहब का घर हो, डॉक्टर साहब का दफ्तर हो, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू हो, इनका पैगाम हो, उससे यही रोशनी निकलती है। इन्होंने हमेशा मोहब्बत से दिल जीते हैं, इन्होंने हमेशा अमन
اور رواداری کی بات کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتب فکر محترم ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب کو اپنا معزز و محترم بھائی سمجھتے ہیں، اپنا قابل احترام ساتھی سمجھتے ہیں، اپنا مخلص دوست سمجھتے ہیں۔ کتنی عظمتوں، کتنی رفتوں اور کتنی عظیم شان والی یہ نشست ہے، اس ہستی کے نام پہ سجائی گئی ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کارخانہ قدرت سجایا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بساط ہستی بچھائی۔ کتنی عظیم نسبت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی خوبصورت نشستوں میں، ایسی عقیدت بھری محفلوں میں اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آصف کرنالی صاحب کی ان روشنیوں کو دیکھ کے اور دہر کی بات کی ہمارے بھائی حافظ اللہ کاشف صاحب نے، جب تیری چشم عنایت سے گزر جاتے ہیں، جب تیری چشم عنایت سے گزر جاتے ہیں، چمن دہر کے پھول اور نکھر جاتے ہیں، اور درد ہستی کا مداوا ہے تیرا ذکر جمیل، وقت کے زخم تیرے نام سے بھر جاتے ہیں، اور کیا ٹھکانہ ہے تیرے ذکر کی شیرینی کا، یعنی اڑتے ہوئے لمحات ٹھہر جاتے ہیں، اور تیرا دریائے کرم اب بھی رواں ہے کہ جو تھا، تیرا دریائے کرم اب بھی رواں ہے کہ جو تھا، کتنے دریا ہیں جو چڑھ چڑھ کے اتر جاتے ہیں، اور اسی دریائے کرم کے حضور اپنی جانب سے اور تمام عشاق کی جانب سے ایک عاجزانہ التماس اور پھر اجازت کہ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ بہت شکریہ، التماس گزار ہوں محترمہ سیدہ خانم بخاری صاحبہ، چیف ایگزیکٹو خانہ فرنگ ایران، آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں گی آج کی اس رحمت للعالمین کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک نعبد و ایک نستعین، اللہ میاں میں سب کو سیدھے راستے پر رکھے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے کلچرل کانسلیٹ جناب آغا مجید مشکی کی طرف سے آپ کو ڈھیروں مبارکباد دیتی ہوں اس میلاد پہ۔ صرف دو باتیں، ایک یہ کہ ہم جشن منائیں، ہمارا حق ہے، ہم ولادت شہادت ہر کام کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر جشن ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے اتنی زحمت کی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، 3 گھنٹے کے بعد اگر ہماری طبیعت میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر زحمتیں جو بانی ہوتا ہے اس کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے صرف یہ عرض ہے کہ جب بھی آپ ولادت منائیں، کوئی بھی شہادت منائیں، تو طبیعتوں میں فرق ضرور آنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت اتنا عدم برداشت ہے کہ اللہ اکبر لے کے ہم دوسرے کا گلا کاٹ سکتے ہیں، لیکن وہ بوسن صاحب کی بات ہے کہ ہم پیپسی نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے برادر کا گلا کاٹ سکتے ہیں۔ اور ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جنہوں نے مکہ جب فتح کیا تھا تو فرمایا تھا کہ آج کے دن سب کو امان ہے، کہ آپ نے بغیر اجازت کے، بغیر علت کے کوئی درخت بھی سبز نہیں کاٹنا۔ تو ہم پھر کس امت، کس محمد کی امت ہیں کہ ہمارے میں اتنی بھی برداشت نہیں ہے۔ آپ نے سب نے چھوٹے ہوتے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک خاتون تھی جو رسول پاک پہ روز کوڑا پھینکتی تھی۔ ابھی آپ نے جو عرض کیا، میں بھی اس کا تھوڑا سا فرمایا میں عرض کر دوں، تو پر روز پھینکتی تھی، ایک دن اس نے نہیں پھینکا، یہ سب کی سماعتوں سے گزرا ہوا ہے۔ تو رسول پاک اس کی عیادت کے لیے گئے، فرمایا آج کوڑا نہیں پھینکا تھا اس لیے میں آپ کی عیادت کے لیے۔ تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ طبیعتوں میں تحول نہیں آتا، وہ خاتون مسلمان ہو گئی، اس نے کلمہ بھی پڑھا، تو یہ کیسے ہم مان لیں کہ طبیعتوں میں تحول نہیں ہوتا؟ یہ ہوتے ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں ہمیں رسول پاک کی جو ان کی ساری زندگی ہے اس میں سوائے مہر محبت کے مجھے بتائیں کہیں رسول پاک نے نعوذ باللہ تشدد کیا ہو؟
یا کہیں کہا ہو کہ اس کی فلانے کی گردن اتار دو. رسول پاک کی محفل میں تو کافر بھی آتے تھے، منافق بھی آتے تھے، سارے بیٹھتے تھے. تو وہ رہتی دنیا تک رحمت للعالمین تھے. انہوں نے سب کو یہی سکھایا کہ جگہ دینی سیکھو، تلوار سے نہیں، زبان سے. لوگ جو تھے رسول کو نہیں مانتے تھے لیکن کہتے تھے آپ صادق و امین ہیں. تو میری صرف یہ ہے کہ آج کا جو معاشرہ ہے اس کو تھوڑا سا یہ سمجھنے کی بات ہے. آج کی اس خوبصورت تقریب کے روح رواں آج کے رسول ممتاز معالج جناب ڈاکٹر محمد اکمل مدنی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ صدارتی کلمات پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبی رحمۃ للعالمین. میری انتہائی پروقار معزز مہمان ڈاکٹر خانہ فرنگ ایران، میرے انتہائی پیارے قابل اعتماد سینٹرل ایگزیکٹو متحدہ مسلمین پاکستان، اکابرین، علماء کرام، سول سوسائٹی اور سیاسی لیڈران، میں فردن اگر نام لوں گا تو جیسے میڈم نے فرمایا کہ بہت وقت گزر جائے گا، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ہستی کی خوشی میں شرکت کا توفیق عطا فرمائی جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جن کے لیے یہ مخلوقات بنائی گئی، اور جن کو اس مخلوقات، اس کائنات اور عرش و فرش کی سرداری عطا کی. آج ان کی میلاد پاک کے لیے، ان کی آمد کے لیے اکٹھا ہونا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے حاصل ہوتی ہے. جناب آج جو حالات ہیں عالم اسلام کے، میں صرف چند منٹ اس پر لینا چاہتا ہوں، اور اس حوالے سے متحدہ مسلمین کے زائمین جو بیٹھے ہیں، لیڈران بیٹھے ہیں، آج یہ فیصلہ جو کیا گیا کہ ایران کی ایڈمنسٹریشن کے ایک اہم عضو کو ہم نے متحدہ مسلمین کے اس اہم پروگرام میں جو ہمارا سلام پروگرام ہوتا ہے کیوں بلایا گیا، یہ ایک کوشچن ہے. صرف اس لیے کہ اس وقت عالم اسلام جو ہے وہ انتہائی کرب کی حالت میں، آنے والی نسلیں، آنے والی تاریخ اور قیامت تک کبھی بھی معاف نہیں ہوگی، کبھی بھی معاف نہیں ہوگی. یقین کریں جب میں انٹرنیشنل میڈیا پر غزہ کے مسلمانوں پر جو کچھ برپا ہو کیا جا رہا ہے اس کو دیکھتا ہوں تو اتنی بے چینی ہوتی ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے. اور پھر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ ملک جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، جس کی بنیاد دو قومی نظریہ کہا جاتی ہے، اس ملک میں فلسطین کے حمایت میں آواز نکالنا ایک جرم قرار دے دیا. یہ یاد رکھیں یہ اقتدار کے دن تھوڑے ہیں، یہ عیسائیوں کے بدماشیوں کے دن تھوڑے ہیں، یہ لوٹ مار کے دن تھوڑے ہیں. غزہ میں شہید ہونے والے معصوم بچوں کی پکار جو ہے تمہیں قیامت تک چین نہیں لے گی. اور میں حکومت ایران کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں نے آج محترمہ کو یہ دعوت دی، کیونکہ متحدہ مسلم امت پاکستان ہم معاشرے میں امن کے لیے، سکون کے لیے، یونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں تمام احباب کو کہ اس وقت اسلام دشمن ناصر کے ہاتھ میں دو ہتھیار ہیں اور وہ ان ہتھیاروں سے کھیل رہے ہیں. وہ اتنے خطرناک ہتھیار ہیں کہ اگر ہم نے نہ پہچانا ان کو
ان کو شکست نہ دی اس محاذ پر تو بہت برا حال ہونے والا ہے. عالم اسلام ہو چکا ہے. پہلا ہتھیار جو اینٹی اسلامک فورسز ہمارے خلاف ہتھیار کر رہی ہیں وہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی کا ہے، مسلمان میں تفرقہ بازی کا ہے. اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں یمن میں، عراق میں، شام میں، فلسطین میں، پاکستان میں. ابھی جیسے محترمہ نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اللہ اکبر کہہ کر جس ملک میں لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو قتل کیا جائے، کیا وہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لینے کا حقدار ہے؟ جس ملک میں جس دین نے، جیسا کہ حافظ صاحب نے فرمایا تھا کہ بے کس بے معصوم پرندوں کو بھی پناہ حاصل ہے، اس ملک میں آپ شناختی کارڈ دیکھ کر، لوگوں کا عقیدہ دیکھ کر ان کو قتل کرتے ہو. یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اون نہیں کریں گے، آپ کو کبھی بھی اپنا امتی نہیں مانیں گے. یہ پہلا تیر ہے جو اینٹی اسلامک فورسز مسلمانوں میں کریٹ کرنا چاہتی ہیں، کر رہی ہیں، اور پاکستان میں اس لیے کام ہو رہا ہے. میں جانتا ہوں شیعہ سنی وہابی نفرت پھیلائی جائے تاکہ ہم بام دست گریبان. اور دوسرا تیر جو ہے وہ لسانی ہے، پیدا کر، یہ پنجابی ہے، یہ سریکی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پشتون ہے. یہ دوسرا تیر ہے جو پاکستان کو توڑنے کے لیے اب استعمال کیا جا رہا ہے. یہ سندھو دیش، یہ سریکستان، یہ پنجابی جاگ اور یہ بلوچستان موومنٹ، یہ کس کی پیداوار ہیں؟ یہ ساری اینٹی اسلامک فورسز پیچھے یوز کر رہی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان کے 5 ٹکڑے ہوں. یہ جیسے کہ یو اسٹیٹ ہے، جیسے قطر ہے، جیسے کویت ہے، پاکستان بھی ایسا بنے. ان کو 2-3 ممالک سے خطرہ ہے، ایران سے خطرہ ہے، افغانستان سے خطرہ ہے، پاکستان سے خطرہ ہے، ترکی سے خطرہ ہے، ایجپٹ کو تو کیچ کر چکے. تو میرے دوستو، بات بہت طویل میں نہیں کرنا چاہتا. اس مبارک دن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے دشمن کو پہچانیں. آپ اپنی نسلوں کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اس ابدی پیغام کے لیے کہ آپ قیامت میں کیا جا کے منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے ایک سیکنڈری ایشوز کے لیے، ایک اپنی ذہنی اسیش کے لیے ہم نے مسلمان میں نفرت بوئی. وہ سردار عالمین جنہوں نے کہا تھا کہ عرب عجم کے لوگوں میں کوئی تفریق نہیں. آخری خطبہ تو یاد کریں کیا فرمایا تھا. آپ پنجابی سندھی کو لے کے بیٹھے ہیں. اسلام میں تو ایک جو حبشی تھا اس کو سردار بنا دیا گیا. سیدنا بلال حبشی، سیدنا عمر فاروق کہتے تھے یا سیدنا بلال. آپ ادھر سرکستان اور بلوچستان کی بات کرتے ہیں. یہ تو ایک آفاقی مذہب ہے. دشمن خوف زدہ ہے آپ سے جب وہ آپ کی حرم پاک کی، مدینہ حرم کی نمازیں دیکھتا ہے، آپ کے سجدے دیکھتا ہے، وہ آپ کی عبادات دیکھتا ہے، وہ خوف زدہ ہے. وہ کہتا ہے ان میں پھیلاؤ، ایسی باتیں پھیلاؤ تاکہ یہ منتشر ہو، ٹوٹیں، بکھریں اور آپس میں دستوں کے باندھ. تو آج کا پیغام جو ہے میں آپ کی خدمت جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ آج عہد کریں کہ ہم مسلمانوں میں ہر سطح پر اتفاق کے لیے بات کریں گے، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، ایک دوسرے کی بات کو نظر انداز کریں گے اور محبتوں کے سفیر بنیں گے. بلا تاخیر میں دعا کے لیے ملتمس ہوں ممتاز عالم دین علامہ غلام دستگیر حامدی صاحب سے آپ دعا فرمائیں.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اے مولا کریم، ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کے مقاصد اعلیٰ سے ہمیں مستفیض فرما۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ ہم رنگ نسل زبان میں تقسیم ہو چکے ہیں، اللہ ہمیں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، باہمی محبتیں پیدا فرما، نفرتوں کو دور کر دے۔ یا اللہ پاکستان کو عالم اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ فرما، ہمیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا جتنے بھی سامعین ہیں ان سب پر اپنا کرم فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما۔ اے مولا کریم ان سب پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اے مولا سب کے اعلیٰ مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما، ملک و ملت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ کشمیر و فلسطین کی خیر فرما، فلسطین کو آزادی عطا فرما، جہاں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ اس ظلم کو ختم کر دے۔ یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، یا اللہ حزب اللہ کو کامیابیاں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں لیکن ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنے فضل و کرم کی طرف دیکھ۔ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، فتح و نصرت عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان میں امن و سکون عطا فرما، کشمیر کو بھی آزادی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے اعلیٰ مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے روزگار میں برکتیں اور فراوانی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔